بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ہم متقین کی صفات پڑھ رہے تھے۔ پیچھے ہم نے ان کی صفات کو تفصیل سے پڑھا تھا کہ جو لوگ قرآن کریم سے حقیقی طور پر استفادہ کرنے والے ہیں ان کی کیا صفات ہیں۔ آج آیت نمبر 5 ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہی لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہ جو لوگ متقین ہیں، اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنے والے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، اور یہ ہدایت کی توفیق جو ہے وہ ان کے رب کی طرف سے انہیں نصیب ہوتی ہے، اور اپنے رب کی طرف سے ہی انہیں قلبی نور اور بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ ان کے دلوں کی ظلمت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں اور وہ حق کو جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، اس کی راہ پر ڈٹ جاتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہونے والے ہیں، حقیقی فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں ہر طرح کی کامیابی آ جاتی ہے، دنیاوی اور اخروی۔ دنیا کی کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں صراط مستقیم نصیب کی اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق ان کو اپنے رب کی طرف سے نصیب ہوئی، اور سیدھا راستہ اور صحیح جو ہے وہ علم اللہ تعالیٰ نے انہیں نصیب کیا، اور بصیرت ان کو نصیب کی، اور آخرت کی فلاح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور جنت نصیب کریں گے، اور ہمیشہ کی نعمتیں، ابدی نعمتیں جو ہیں وہ ان کا مقدر بنیں گی۔ تو یہ ہے متقین، جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نہ صرف اللہ پر ایمان لاتے ہیں بلکہ اس کے رسولوں پر، اور اس کی نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے متقین کا نام دیا ہے، اور یہی بتایا گیا ہے ان کے بارے میں کہ یہی لوگ حقیقی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی سے سرفراز ہوں گے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ایک اور جماعت جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے میں آپ کو ترجمہ پڑھا دوں، اس کے بعد ہم تفسیر میں اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا، کافر ہوئے، منکر ہوئے، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، کہ تو انہیں ڈرائے، ام، یا لم، نہیں، تنذرہم، تو ڈرائے ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک جو لوگ منکر ہوئے، اس کو کافر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، بے شک جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس بات کو سمجھیے کہ جب بھی کوئی تحریک، کوئی حق کی دعوت اٹھتی ہے تو اس کو قبول کرنے اور نہ قبول کرنے کے حوالے سے دو گروہ ہوتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو حق کی دعوت پر لبیک کہتا ہے اور اسے تسلیم کرتا ہے، اسی کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، انہیں قرآن کریم نے متقین کا نام دیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں، وہ گروہ ہے جنہوں نے واضح طور پر اس دعوت کا انکار کیا، اس کی مخالفت کی راہ پر گامزن ہوئے، ڈٹ کر اس کی مخالفت کی اور اس کے مقابلے میں چل پڑے۔ تو ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا ہے، ایسے گروہ کو کافر کہا گیا ہے۔ کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کفر کا لغوی مطلب ہوتا ہے چھپانا، ڈھانپنا، انکار کر دینا۔ کسان کو بھی عربی میں کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دانے کو چھپاتا ہے، اور کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ حقیقی محسن یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انسان انکار کرے اور ان کو چھپائے، تو ایسے شخص کو یہ اس کے لیے اصطلاح کفر کی استعمال ہوئی ہے۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں حقیقی راہ سے جو ہٹ گئے ہیں اور مخالفت پر کمر بستہ ہیں، تو یہ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ اعتراض اٹھ سکتا تھا کہ کوئی شخص کے کہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو اب ایمان کیسے لا سکتے ہیں، اس میں لوگوں کا یا انسان کا قصور نہیں ہے، بلکہ جب بھی یہ ایک حقیقی مشاہدے کی بات ہے کہ جب انسان کسی کی بات کو سنتا ہے، کسی مبلغ کی یا صحیح بات کو سنتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے اور جس کی بصیرت یا اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ اس کی مخالفت میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ اس کی مخالف سمت میں اس کو اس قدر لے کر چلا جاتا ہے کہ اس کے لیے اس کو قبول کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دعوت دی تو ہم جانتے ہیں کچھ لوگ نے اس دعوت پر لبیک کہا، اور کچھ جو کافر تھے جنہوں نے تسلیم نہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خاطر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر آپ کی دعوت کو جو ٹکرا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی کمی ہے یا آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے جس وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، بلکہ آپ کے ڈرانے میں، آپ کے حق پہنچانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے حق کی اس قدر مخالفت کی ہے اور اس کے مخالف راستے کو چن لیا ہے، تو کفر ان کے دلوں کے اندر اس طرح بیٹھ گیا ہے کہ اب کوئی حق کی بات ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی، یہ ایمان جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ آگے اس کی وجہ بھی کیا دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ لوگ کافر جو ہیں یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ جب انہوں نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی راہ کو چن لیا اور ایمان کا صریح انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ ختمہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، اور مہر لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو بند کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاتم النبیین، خاتم اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کے سلسلے پر مہر لگا دی، اس سلسلے کو بند کر دیا، اب اس سلسلے کے اندر کوئی اور نبی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بھی ختمہ کا جو مہر لفظ ہے یہ ہے، مہر لگنے کا مطلب یہی ہے کہ اب ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے، ایمان کی صلاحیت جو ہے وہ ان کے دلوں میں اور کانوں میں داخل نہیں ہو سکتی۔ بظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو دل دیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، ان کے دلوں کو سمجھنے کے لیے، لیکن مہر لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ حق کی کوئی بات ان کے دلوں میں سما نہیں سکتی اور حق کی کوئی بات ان کے کانوں پر میں داخل نہیں ہو سکتی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ آنکھوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا لفظ استعمال کیا ہے اور دل اور کانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل اور کان میں جو ہے کوئی بات جو ہے اس کے آنے کی جو سمت ہے وہ ہر طرف سے بات داخل ہو سکتی ہے، دل میں بھی اور کان میں بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اب ان کو بالکل بند کر دیا گیا، اور آنکھوں کے جو دیکھنے کا جو سمت ہے وہ صرف سامنے کی طرف ہے، اس لیے جب اس کے سامنے ہی پردہ آ جائے تو پھر دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دلی صلاحیتیں ہیں، ان کے کانوں کی حق کو سننے کی صلاحیت ہیں اور ان کی آنکھوں کو حق کے جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ چھین لی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود جان بوجھ کر نہیں کیا، بلکہ ان کی حضید ہٹ درمی اور حق کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے طور پر یہ کیا، دنیا میں ان کو یہ سزا ملی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی آخرت میں ان کے لیے دائمی دوزخ، جہنم اور آگ ہوگا، مرتے وقت جو موت کی تکلیف ہوگی
اور اس کے بعد قبر میں جو عذاب ان کے لیے تیار ہے، اور آخرت میں قیامت کے بعد دائمی دوزخ کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر دیا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کی راہ کا انکار کیا، حق کو ٹھکرایا اور اس کے مخالف سمت چلنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں یہ عذاب جو ہے ان پر مسلط کر دیا۔